अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बरगज़ीदा नबी और रसूल। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और पैगंबर हैं, जिनको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, तकरीबन 4000 साल पहले इराक़ में पैदा हुए। 3 बड़े मज़ाहब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के अजीम पैगंबरों में से एक हैं। यहूदी और ईसाई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते हैं। मज़हब इस्लाम में इनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। चनाचे कुरान करीम की 14वीं सूरत सूरा इब्राहीम इन्हीं से मासूब है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद जगहों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहवाल और असाफ बयान फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उन्हें उम्मत और अमामुन नास के लक़ब से पुकारा है और उन्हें मुतअद्दिद मरतबा हनीफ भी कहा है। कुरान करीम में उन्हें मुस्लिम भी कहा गया है। कुरान करीम में बहुत सारे ऐसे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही क़ल्ब सलीम अता किया गया था। चनाचे उन्होंने इब्तिदा ही से बुत परस्ती की मुखालफत की। अल्लाह की मखलूक़ात में गौर व फ़िक्र के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि सारी कायनात को पैदा करने वाला एक माबूद हकीकी है जिसका कोई शरीक नहीं, जैसा कि फरमाने इलाही है। और इस तरह हम इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की सल्तनत का नज़ारा कराते हैं और मकसद ये था कि वह मुकम्मल यकीन रखने वालों में शामिल हों। चनाचे जब उन पर रात छाई तो उन्होंने एक सितारा देखा, कहने लगे ये मेरा रब है। फिर जब वह डूब गया तो उन्होंने कहा मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब उन्होंने चाँद को चमकते देखा तो कहा कि ये मेरा रब है। लेकिन जब वह डूब गया तो कहने लगे अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो मैं यकीनन गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं। फिर जब उन्होंने सूरज को चमकते देखा तो कहा ये मेरा रब है, ये ज़्यादा बड़ा है। फिर जब वो गुरूब हुआ तो उन्होंने कहा ऐ मेरी कौम, जिन जिन चीज़ों को तुम अल्लाह की खुदाई में शरीक करार देते हो, मैं उन सब से बेजार हूँ। मैंने तो पूरी तरह यकसू होकर अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। सूरतुल अनआम में आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद ज़िंदा होने की बाबत जब समझना चाहा तो अल्लाह ताला ने परिंदों की मिसाल के ज़रिए उनको ये राज समझाया, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में बयान किया है। जब इब्राहीम ने कहा था कि मेरे परवरदिगार मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं, अल्लाह ने कहा क्या तुम्हें यकीन नहीं? कहने लगे यकीन क्यों ना होता ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हासिल हो जाए। अल्लाह ने कहा अच्छा तो 4 परिंदे लो और उन्हें अपने से मानूस कर लो, फिर उनको ज़िबा करके उनका एक एक हिस्सा हर पहाड़ी पर रख दो, फिर उनको बुलाओ, वह चारों तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया तो वो 4 परिंदे आपकी तरफ दौड़े आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद आज़र मजहबी पेशवा था, बुत बनाकर बेचा करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़माना तफोलियत से ही बुतों की इबादत की मुखालफत की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुलकर बुतों की मुखालफत के बाद उनको कत्ल करने और घर से निकालने की धमकी दी गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक इबादत गाह से घुसकर बड़े बुत के अलावा तमाम बुतों के टुकड़े टुकड़े करने का वाक़या पेश आया, जिसका जिक्र कुरान करीम में है। चनाचे इब्राहीम ने उनके बड़े बुत के सिवा सारे बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया ताकि वो लोग उनकी तरफ रजू करें। वो कहने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत किसने की है, वो कोई बड़ा ही जालिम था। कुछ लोगों ने कहा हमने एक नौजवान को सुना है कि वो इन बुतों के बारे में बातें बनाया करता है, इसे इब्राहीम कहते हैं। उन्होंने कहा तो फिर इसको सब लोगों के सामने लेकर आओ ताकि सब गवाह बन जाएं। वो बोले इब्राहीम क्या हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत तुम ही ने की है? इब्राहीम ने कहा नहीं,
بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے۔ اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ سورۃ الصفات میں آتا ہے کہ وہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اس کی گردن میں لٹکا کر چھوڑ دی۔ اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکے اور یہ سوچیں کہ وہ بت خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے اور دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منطقی جواب پر غور کرنے کی بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس قوم کی بد نصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین واپس تشریف لائے۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، تاکہ یہ نماز قائم کریں، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کے طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی ضرور زیارت کرے۔ اور پھلوں کی افراد کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے پھل بڑی تعداد میں وہاں موجود ہے۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہ بے چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑیں۔ چنانچہ پانی کا چشمہ زمزم جاری ہوا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جیسا کہ سورۃ الصفات میں فرمان الہی ہے۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو فرما بردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ
آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخی انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار میں بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ کل قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی۔ دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں عازمین حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کی ادائیگی کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ حج کو اسی لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے وارفتگی اور دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔